الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان إن الشيطان كان لربه كفورا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مجيد اللهم بارك على محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تبذیر اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے جو انسان کو مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے اور اللہ کی جانب سے مطالبہ یہ ہے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ شکر جو ہے وہ ایک زبان سے ہوا کرتا ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اظہار کرے لفظوں میں کہ آپ کی بڑی مہربانی اور بڑی عنایت ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ والی نعمت عطا فرما دی۔ ایک لفظوں میں اظہار ہے، زبان سے اظہار ہے، نعمتوں کا اعتراف ہے، اقرار ہے۔ اور شکر کا دوسرا پہلو کہہ لیجئے یا دوسری قسم کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ عمل سے انسان اللہ کی نعمت ہونے کا اور اس کی قدردانی کا اظہار کرے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے یہ بتلائے کہ مجھے اللہ کی اس نعمت کی نعمت ہونے کا احساس ہے۔ اور اللہ کی ہر نعمت ایسی ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نعمت کی قدردانی اس وقت انسان کو آتی ہے جب وہ نعمت انسان سے دور ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے یا کم سے کم دور ہو جاتی ہے، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ وقت پر نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو مائنس کرنا شروع کر دیں، اس کو ہٹانا شروع کر دیں، تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی نعمت اس کی وجود کی نعمت ہے، جان کی نعمت ہے، اس نے زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ پھر سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذمے لگا دیا جائے کہ تم نے خود اس کو مینج کرنا ہے کہ تمہیں کتنا سانس چاہیے اور
کس قدر اس میں آکسیجن ہونی چاہیے، کس قدر فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کی ترتیب تم نے خود بنانی ہے۔ تو ہم کبھی بھی اس خدمت سے، اس کام سے عہدہ برا نہ ہو سکتے، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہمیں خبر بھی نہیں، کانوں کان خبر نہیں، ہمیں ہوش بھی نہیں ہے کہ ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ جو ہوا کو جسم میں ہمارے پہنچاتی ہے، جس قدر ضرورت ہے، جس طرح کی ضرورت ہے اس کو پہنچاتی ہے، وہاں سے اس کو آگے پورا کرتی ہے، پھر جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور ہمیں سوچ بھی، احساس بھی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں ہم کتنے ہزاروں سانس لیتے ہیں، اور کبھی ہم نے گنا نہیں کہ ہم کتنے سانس لیے ہیں، اور نیند میں بھی سانس چل رہا ہے۔ چلو جاگتے میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں، مجھے خبر ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن سوتے میں آپ کہاں ہیں کہ آپ کو اس کا احساس ہو یا پتہ ہو؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور اس کا قائم کی ہوئی ایک ترتیب ہے جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے جو بالکل بنیادی وہ ہے، انسان کی ضرورت ہے سانس لینا زندگی کے لیے۔ تو اسی طریقے سے جسم کے 360 جوڑ ہیں، اور جو ہے وہ خلیے ہیں، سیلز ہیں، جن کے اندر آگے ایک زندگی کا ایک جہان قائم ہے، اور وہ ضرورت اور طلب جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس دے دیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک دوست ہے پہلے بہت اچھے سے جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو جسم جو ہے وہ اس کے اندر صرف اسی کو دیکھ لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں تم اپنے آپ میں غور کر لیا کرو، اے انسان تو اپنے آپ میں غور کر لے، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ تجھے کس ہستی نے بنایا ہے اور کیسا بہترین بنایا۔ دنیا میں جو ہماری ابھی تک کی دریافت انسان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ مند، سب سے زیادہ سمجھدار مخلوق انسان ہے اس وقت۔ تو اس نے تو اپنے آپ کو نہیں بنایا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو بنایا یا ہم بنانے والے ہیں؟ تو انسان تو اپنا خالق نہیں ہو سکتا، وہ تو خود بنا ہوا ہے، مخلوق ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میں نے دنیا میں آنا ہے، اس کا تو کوئی منصوبہ، کوئی پلان ہی نہیں ہے، اور زندگی مجھے ملنی ہے، ماں کے پیٹ میں زندگی ہے، پھر باہر کی زندگی ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کرنے والی کوئی ہستی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور وہ ہستی اتنی زبردست ہے، اتنی اس کی جو نظام ہے مستحکم اور مضبوط ہے، اور اس کی جو کاروائی ہے وہ اتنی برمحل ہے کہ اس سے زائد کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوتے ہیں ہر وقت، ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن ہے ہم ہر وقت۔ مچھلی پانی میں موجود ہے، اسے اگر پانی کے ہونے کا احساس ہو، پانی کی نعمت ہونے کا احساس ہو، تو بھی پانی میں تو ہے وہ، اگر نہیں ہے تو بھی وہ پانی ہے۔ یعنی اللہ کی نظر کرم اور اللہ کی نظر عنایت ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں، لاکھویں، کروڑویں حصے میں بھی ہم سے ہٹ جائے تو ہمارا وجود پارا پارا ہو جائے، ختم ہو جائے ہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس کی عنایت اور رحمت ہے جو ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، ہم باقی ہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو اس نعمت کی، ہر نعمت کی قدردانی کا احساس۔ تو فرمایا کہ نعمتوں پر اللہ کی جانب سے شکر مانگا گیا ہے آپ سے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور شکر کی ایک صورت عرض کر دی کہ زبان سے انسان شکر کرتا ہے، الحمدللہ، یہ کلمہ ہے جو شکر کا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اور بھی تعریف کے کلمے ہیں، ربنا لک الحمد، یعنی آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کی تعریف اور آپ کے لیے شکر ہے۔ اور دوسرے جو شکر کی صورت ہے وہ ہے عمل سے اظہار کرنا، عمل سے اظہار کرنا کہ یہ اللہ کی نعمت کا ہی مجھے پتہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے
کہ عمل سے اظہار کیا ہوتا ہے. آپ نے کسی دوست کو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے پیار سے، بڑے چاو سے، بڑی محبت سے ایک ہدیہ دیا ہے، کوئی کپڑا ہے جو آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہے، بڑا اچھا قیمتی لباس ہے، آپ نے اس کو دے دیا، تو انہوں نے آپ سے لیا، لیکن لیتے ہی ان کا جو انداز تھا لینے کا وہ حقیرانہ تھا. انہوں نے اس کی قدر نہیں دی. ہو سکتا ہے زبان سے تو کہیں بڑی مہربانی، بڑا شکریہ آپ کا، لیکن لے کر انہوں نے اس کپڑے کو ایسے کونے میں پھینک دیا آپ کے سامنے، تو آپ پر کیا بیتے گی؟ آپ کہیں گے میں اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ اتنا پیسہ خرچ کر کے اس کو لایا ہوں اور اس کو احساس ہی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، میں غریب صحیح، میرا ہدیہ حقیر صحیح، لیکن میرا خلوص تو تھا. تو یہ چیز آتی ہے انسان کے. اور اگر آپ کو کل کو پتہ چلے مزید کہ اس نے جناب وہ جو میں نے اس کو جوڑا دیا ہے، اس نے تو اس سے فرش پر جو وہ پوچا لگاتے ہیں اس میں اس کو لانا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تو فرمائیے کہ آپ کے دل میں اس کی قدردانی، اس دوست کی قدردانی کتنی باقی رہ جائے گی. آپ قطعاً اس بات کو گوارا نہیں کریں گے. تو یہ ہے عمل سے شکر. اس نے عمل سے آپ کی چیز کا شکر نہیں کیا. اور ایک دوسری جانب بالکل اسی کے مقابل آپ دیکھیں کہ ایک دوست ان کو آپ نے ہدیہ دیا ہے اور انہوں نے زبان سے تو شاید آپ کا کوئی اتنا شکر ادا نہ کیا ہو یا کیا ہو، لیکن بہت چوم کر، ماتھے پہ لگا کر، سینے سے لگا کر اور بڑے ادب سے سنبھال کر رکھا ہے انہوں نے اس کو. اور اسی جوڑے کو وہ کبھی جمعے کو پہنتا ہے، کبھی عید کو پہنتا ہے. آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ اس نے میری دی ہوئی چیز کی قدر کی ہے. تو بس اسی قسم کا معاملہ سمجھیے. اللہ رب العزت نے بھی جو ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم زبان سے شکر تو کرو ہی کرو، لیکن عمل سے بھی شکر کرنا ہے. تمہارے طرز عمل سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی نعمت کی قدر ہے، قدردانی ہے. تو اس کی ایک مثال بھی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ دامت برکاتہ کے والد محترم تھے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑے عالم تھے. تو ان کے بارے میں ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ والد صاحب کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا بہت احساس اور استحضار رہتا تھا. اور اس کی ایک مثال دی ہے. فرمانے لگے کہ مال کی محبت، کنجوسی، بخل اور چیز ہے، اور مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا، قدردانی کرنا، یہ بالکل اور چیز ہے. اگرچہ دونوں کے دکھنے کو شاید صورت ایک جیسی ہو لیکن حقیقت بہت مختلف ہے. تو فرماتے تھے کہ بعض دفعہ والد صاحب جو ہے جیب سے کوئی روپیہ پیسہ نکال رہے ہوتے تھے کسی کو دینے کے لیے، تو اس زمانے میں 60-70 کی دہائی میں کوئی 8 آنے، ایک آنا بھی چلا کرتا تھا، اس وقت گر جاتا تھا نیچے. تو یہ نہیں کہ بہت 1 روپیہ ہے لہذا اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اس کو خود تلاش کرتے تھے. بس اوقات وہ کسی چیز کے نیچے گھس جاتا تھا، اور نہیں تو بچوں کو کہتے تھے کہ نکال کر لاؤ. بچے کو نیچے گھسایا چیز کے اور نکال کر لائے، اور چاہے پھر اسی کو دے دیا. تو فرماتے تھے یہ کوئی مال کی محبت نہیں ہے، میرے دل میں اس کی حب دنیا نہیں ہے یہ، اور نہ ہی اس ایک آنے سے میرے جو نظام زندگی ہے 24 گھنٹے کا سرکل ہے اس میں کوئی فرق آنے والا ہے، کوئی خاطر خواہ فرق تو نہیں آتا اس سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اللہ کی نعمت تھی، چاہے یہ 1 آنا تھا، چاہے آدھا آنا تھا، چاہے آنے کا 1/4 حصہ تھا، لیکن یہ اللہ کی نعمت تھی، اور اس نعمت کی قدردانی میرے ذمہ ہے. اگر میں اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے میں نے کسی دوست سے قیمتی جوڑا ہدیہ لے کر اس کی فرش سے پوچا لگانا شروع کر دیا اس کو، تو یہ قدردانی نہیں کی میں نے اس کی. تو یہ نعمتوں کی قدردانی، یہ اس کا احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ جو بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں
یہ کوئی جو ہے نا کوئی نئی کہانی مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت میں ہمیں سبق ملے ہیں ان لوگوں نے ہمیں پریکٹیکل کر دکھائے ہیں. بھی کوئی نیا کلمہ اپنا نہیں پڑھانا چاہ رہے ہوتے. قرآن اور حدیث کا پریکٹیکل ان میں موجود ہوتا ہے اور ہمارے ماضی قریب میں ہوتا ہے. عام طور سے جب انبیاء کے واقعات صحابہ کے واقعات بیان کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں, وہ زمانہ اور تھا جی. تو اب تو شاید یہ پریکٹیکل ممکن نہیں ہے پریکٹس اس کی, لیکن ماضی قریب کے زمانہ حال کے بزرگوں کے واقعات سنا کر آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بات پریکٹیکل ہے اور ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے, ہمیں ہونی چاہیے. تو ایک دفعہ ہندوستان میں قحط پڑا کسی زمانے میں, اللہ بچائے, اب کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوتی لیکن جس وقت ہوا کرتی تھی بہت برے حالات ہو جاتے تھے انسانوں کے. تو قحط کا زمانہ تھا اس لیے کھانا بہت تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا. تو اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی دسترخوان پر جب بیٹھا کرتے تھے تو ایک جملہ بار بار دہرایا کرتے تھے اور بڑے درد کے ساتھ. یعنی ان کی جو لفظ تو لفظ ہی ہیں لیکن ان لفظوں کے ساتھ جو ان کے احساسات ہوتے تھے, تاثرات اور جذبات تھے, وہ بہت عجیب ہوا کرتے تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے دانے دانے کے محتاج ہیں, دانے دانے کے. یعنی روٹی ہے, ایک روٹی پک کے آتی ہے, 2 روٹیاں سے آدمی کا پیٹ بھرتا ہے 3-4 سے, تو اس میں کتنے دانے استعمال ہوتے ہیں گندم کے. اگر کوئی نیچے گر جائے, بعض دفعہ گندم لے جاتے ہوئے تو آدمی کہتے ہیں دانا ہی تو ہے, کوئی بات نہیں. لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, اس روٹی کے اندر اگر 2000 دانہ استعمال ہوا ہے, 500 دانہ استعمال ہوا, تو اس میں سے ہر دانہ اللہ کی نعمت ہے اور ہر دانے کے ہم محتاج ہیں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہو, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا جو ہے یہ دسترخوان پر کھانا چاہیے, اللہ کی نعمت کی قدردانی کی صورت ہے. آگے اس کا مثال آ رہی ہے, بیان آ رہا ہے. یہ جو کھڑے ہو کر کھانا یہ کوئی اچھی انسانی صفت نہیں ہے. مسلمانی تو ہے ہی نہیں ہے, لیکن انسانی صفت بھی نہیں ہے کہ شادیوں میں, تقریبوں میں, دعوتوں میں انسان کھڑے ہو کر کھاتا پھرے. یہ کوئی اچھی طرز عمل نہیں ہے. یہ اس پر ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. سمجھنے لگے کہ ایک صاحب کے ایک فوج میں سرکاری ایک ادارہ تھا کوئی سا بھی, تو کچھ اور بھی ان کے جاننے والے دوست عزیز بھی تھے سرکاری ادارے کے. تو انہوں نے ایک دفعہ ان کی دعوت کی, ادھر کہیں سرحد کے علاقے کی طرف کی بات ہے. تو چونکہ وہاں روایات ایسی ہیں کہ وہ لوگ کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں, تو یہ دوست چونکہ یہاں سے گئے ہوئے تھے ان کے وہاں میزبان کے دوست, تو ان لوگوں نے جا کر کھانا کھڑے ہو کر شروع کر دیا. تو جو میزبان تھے ان کے والد آئے, بوڑھے آدمی تھے, دیہاتی آدمی تھے, تو آ کر ان کے کان میں کچھ کہا اور پھر باہر چلے گئے. تو ان کے دوست ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارے والد نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, چھوڑ دو بات, اس بات کو ٹال دیا. انہوں نے کیا کہ نہیں بتاؤ کیا کہا. تو کہنے لگے کہ یا تمہیں اچھا نہیں لگے گا, انہوں نے کچھ ایسا کمنٹ پاس کیا تمہارے بارے میں جو تمہیں اگر میں سناؤں تو شاید تمہیں اچھا نہ لگے, تم مہمان ہو, مہمان کا ایک اکرام ہے, حق ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اصرار کیا کہ بتاؤ. آدمی تجسس آ جاتا ہے بعض دفعہ. تو کہنے لگے کہ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں, کھیتوں میں سارا دن کام کرتے ہیں, مزدور وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, تو ہم کوئی کام کھڑے ہو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارا گاؤں سے گھر سے کھانا آتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ دھو کر اور اس کھانے کو کھا لیتے ہیں. اور اس کے برعکس جو ہمارے جانور ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, جب چارہ آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ فوک وزڈم ہے, بہت ایک بنیادی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے کھانا کھانے کا جو طرز عمل ہے وہ جانوروں والا نہیں ہے. تو اس لیے کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے اور دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے. اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور کوشش کرنی چاہیے اکٹھا ایک وقت میں گھر کے اگر افراد ممبر اکٹھے ہو سکتے, فیملی ممبر, تو بیٹھ کر اکٹھے کھائیں. اس سے محبت آتی ہے, تعلق پیدا ہوتا ہے, دلوں میں جو ہے وہ فاصلے کم ہوتے ہیں, دوریاں کم ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی کا لقمہ دسترخوان پر گر جائے, تو اسی لیے دسترخوان صاف بھی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ
کھانا جو اس پر کہیں گر گیا، کوئی چاول کا دانہ گر گیا ہے، کوئی دال کا دانہ گر گیا ہے، کوئی بوٹی گر گئی ہے، کوئی اور چیز گر گئی کھاتے کھاتے، تو فرمایا کہ جب گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اٹھا کر اگر کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی مٹی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز، اس کو ہٹائے، دھو لے، صاف کر لے، یہ ویسے صاف ہو سکتے تو کر لے، تو پھر اس کو کھا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جن پر نفاست نزاکت سب ختم ہے، بلکہ نفاست نزاکت جو ہے ان کی اداؤں سے کشید ہوتی ہے، تو اس نے فرمایا کہ وہ کھا لے۔ آگے پھر بڑی عجیب بات فرمایا کہ لا یدری احدکم فی ای طعامکم البرکہ، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے کھانے کے کس دانے میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے یہی کھانا برکت والا ہو جو شیطان نے تمہارے ہاتھ سے پھسلا کر نیچے گرا دیا اور باقی کھانا تمہیں کھلا دیا۔ تو اس لیے یہ بھی جو بات ہے، یہ بھی ہمیں اسی بات کی طرف جو آج ہمارا موضوع ہے اشارہ کرتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے، اس لیے ہر لقمے کو، ہر دانے دانے کو، ہر کھانے کے ہر دانے کو اللہ کی نعمت سمجھے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا یہ ناقدری ہے۔ شادیوں میں، گھروں میں کھانا پکتا ہے، بے پناہ کھانا، اور جناب جاتے ہی کھانا ڈالنا بھی بہت زیادہ، کیونکہ جب آدمی بھوکا ہو تو اس کا اندازہ غلط ہوتا۔ جب گرمیوں کا روزہ رکھا ہو تو خیال یہی ہوتا ہے کہ سارا ڈرم شربت کا میں نے پینا ہے، لیکن جب عملاً پینے پہ آتے ہیں تو 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس، اس سے زیادہ تو نہیں پی سکتے۔ تو اس لیے آدمی کے بھوکے کی حالت میں اندازہ غلط ہوا کرتا ہے۔ تو شادی پر جب آدمی جائے کہیں اجتماعی کھانا ہو تو ایک دم بڑی پلیٹ نہیں بھر لینی چاہیے، اس سے ایک تو آدمی بعد میں ضائع ہوتا ہے کھانا، دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ کتنی حرص ہے اس کو طعام کی، تو کسی کی جانب سے ہمارے لیے بدگمانی نہ بن جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں تھوڑا اتنا لیں جس پلیٹ کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پلیٹ آپ صاف کریں گے، کھانا مکمل کھائیں گے، وہ برتن آپ کو دعا دے گا، وہ کہے گا جیسے آپ نے مجھے صاف کیا، اللہ آپ کو بھی گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف کر دے۔ اور اگر ہم نے اس برتن کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کی جانب سے پھر دعا کی توقع نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے کہ اس کھانے پلیٹ کے اندر جو ایک دانہ رکھا ہوا ہے، کھانے کا لقمہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو کھانا ہو یا اور اللہ کی کتنی نعمتیں جن کے اندر ہم چل رہے ہیں، ان کی قدردانی، ان کی تضییع نہ ہو، یعنی ان کو ضائع کرنے کی جو صورت ہے یہ نہ بنے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا یہ ناقدری ہے۔ اور جہاں کھانا ضائع ہوتا ہے وہاں کچھ اللہ کی جانب سے ڈھیل مل جائے تو ایک الگ کہانی ہے، ورنہ فقر آتا ہے، حالات اچھے نہیں رہتے انسان کے۔ یہ اللہ کی نظام ہے، جیسے شروع میں عرض کیا کہ آپ کسی دوست کو بہت عمدہ جوڑا دے دیں ہدیے کے طور پر، اور وہ اس کو فرش پر جو ہے وہ جھاڑو بنا کے طور پر اور پوچے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں، تو آپ کبھی بھی دوسرا ہدیہ نہیں دیں گے اس کو۔ اس طریقے سے اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ نعمت آپ کو دے رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی قدردانی کرو، اس کی ضائع نہ کرو۔ کھانے میں بھی یہ صورت ہو سکتی ہے، لباس میں ہو سکتی ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد آدمی جو ہے وہ خرچے نہ کرے۔ اس وقت کے ہمارے جو معاشی پریشانیاں ہیں، ایک بڑا مسئلہ معاش کا مسئلہ بن چکا ہے انسان کا، بلکہ شاید وہ قبر حشر نشر سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ انسان معاش کو سمجھ رہا ہے۔ ایمان کی فکر اتنی نہیں ہے جتنی اس کو 2 وقت کے کھانے کی فکر ہے۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ضروریات ہیں اس کو بے پناہ حد تک پھیلا ڈالا ہے، یعنی ہم نے وہ کوئی زندگی میں وہ حد بندی نہیں کی ہے کہ اتنا میرا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ایک اندھی دوڑ ہے جس میں سب دوڑ رہے ہیں۔ اگر میں آج 1,00,000 پر ہوں تو کل 2 پر ہونا چاہیے مجھے، بھائی کیوں؟ آپ کی ہو سکتا ہے 1,00,000 کی ضرورتیں پوری ہیں تو آپ 2 کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر 2 والا جو ہے 3 پہ چھلانگ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔
اپنے معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو پہلے سے اس کے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہیں اس کو ٹھکرا رہا ہے۔ ایک گاڑی موجود ہے اس کے پاس اور کوئی اس کو کوئی بڑی پریشانی نہیں دیتی، وہ اس کے فیملی کی جو ضروریات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، وہ پوری کفایت کر رہی ہیں۔ اب جناب ماڈل بدل گیا گاڑی کا تو اس کو پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا کہ مجھے وہ لینی چاہیے۔ بھئی کیوں لینی چاہیے؟ یہ جو اللہ کی نعمت تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے اس میں کیا ہے؟ اب اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی پریشانی اٹھاتا، یعنی ہم ان چیزوں پر یعنی اپنا گویا کہ ہمیں ایک محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اللہ کی نعمت مال کی صورت میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، مال کی صورت میں یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی نجاست ہو، کوئی گندگی ہو، نہیں، ہاں اس کا استعمال غلط ہو جائے تو غلط ہے۔ مال فی ذاتی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اب اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جیسے بھی آئی، ہم نے کمایا ہے تو بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کمایا ہے تو یہ ہمارا استحقاق ہو گیا، نہیں، کمائی میں جو ہم نے صلاحیتیں استعمال کی ہیں، جو دماغ استعمال کی، وہ کس کا دیا ہوا تھا؟ وہ بھی اللہ کے دیا ہوا تھا۔ تو اس لیے مال جو ہمارے پاس آ گیا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس مال کو ہمیں تھوڑا سا اپنے جائزہ لینا ہوتا چاہیے کہ ہمارا مال ضرورتوں میں کتنا خرچ ہو رہا ہے اور فضول چیزوں میں کتنا صرف ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ہر بندے کو اپنا ایک آڈٹ کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے کسی آڈیٹر فرم سے ضرورت نہیں ہے جانے کی، اپنا خود انسان کر سکتا ہے کہ یعنی ہر چیز کے بارے میں وہ 2 سوال کر کے دیکھ لے کہ یہ چیز اگر میری زندگی میں اس معیار پر نہیں ہے تو زندگی میں کون سی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر میں اس کو کم معیار پہ لے آتا ہوں، ایک کامن سی مثال ہے کہ بہت سادہ سی مثال ہے کہ موبائل فون ہے، نوجوانوں کو شوق بھی ہوتا ہے رکھنے کا، بڑوں کو بھی ہوتا ہے۔ اگر ہماری ضرورت کال کی ہے، ہم نے صرف سننا ہے، آنے جانے والے کا کرنا ہے یا سننا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک بڑا سا جو اتنا بڑا جو ہے وہ رکھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرا اتنا پیسہ جو میں اس میں صرف کر رہا ہوں وہ کہیں اسراف میں تو نہیں آ رہا؟ اسراف یہ کہیں قیامت والے دن اس کا مجھ سے سوال ہو جانا ہے، کیونکہ قیامت والے دن 4 سوال جو ہوتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ اگر کسی گناہ میں نے خرچ کیا اس کا تو حساب ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اسراف کا بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہے تو یہ اسراف کا بھی پوچھا جائے گا۔ ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، فرمایا اسراف نہ کرو کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تبذیر نہ کرو کیونکہ تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ آیت آپ حضرات نے بہت دفعہ سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، پوری آیت 15ویں پارے کی ہے کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا۔ تو یہ تبذیر اور ناشکری کی بات عرض کر رہے تھے ہم نشست کے شروع میں کہ تبذیر یعنی اسراف جو ہوتا ہے، فضول خرچی، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے تو نعمت اس لیے دی تھی کہ اس کو اچھے مصرف میں خرچ کرو، اس کو ضرورتوں میں خرچ کرو۔ اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ تم اب دیکھتے ہو کہ نہیں اب اس کے بعد یہ میرے سے زائد ہے تو ٹھیک ہے کسی کو صدقہ کر دو، اس کا حساب اللہ سے تم نے لینا ہے۔ اور جو ہے یا پھر اپنے اوقات کو سمیٹو، کمائی میں جو آپ اتنا وقت خرچ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کے لیے وقت نکالو، کوئی اپنی آخرت کے لیے وقت نکالو۔ تو یہ جو ایک ضروریات کا نام سے ہم نے ایک بڑا دائرہ کھینچ لیا ہے کہ یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، ہر نئی سے نئی آنے والی چیز، اور وہ جو کمپنیاں ہیں عالمی سطح کی وہ ساری نت نئے طریقوں سے ہمارا پیسہ کھینچتی ہیں۔ کماتے ہیں ہم محنتوں سے ہیں، وہ 4 گلچھروں پر وہ پیسہ اڑا دیا، ختم کر دیا، شادی کے بہانے اسراف کیا، اور اولاد کی کمائیاں، اولاد کے کام آنے والے پیسے جو تھے وہ ہم نے برباد کر دیتے ہیں، گویا کہ اس کو تیلی لگا دیتے ہیں۔ تو ایک تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ناشکری کہیں ہم اس دائرے میں تو نہیں آ رہے کہ جو جتنی بھی آیات قرآنیہ ہیں یہ ہمارے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔
قرآن پاک برکت کی کتاب ہے، ثواب بھی ملتا ہے اس کو پڑھنے سے، لیکن اگر اس کے احکامات زندگی میں آ جائیں تو سکون تب ملے گا، ثواب ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت سے ثواب ضرور ملے گا، لیکن جب زندگی میں احکامات آئیں گے تو سکون تب ملے گا۔ اگر یہ ایک صفت، ایک ہی چیز جس آج ہم نے اس پر عرض کی، معروضات پیش کی ہیں کہ تبذیر کو اپنی زندگی سے نکالا جائے، یعنی اپنے ہم یہ دیکھیں کہ مہینے بھر ہمارا پیسہ کن کن چیزوں پر خرچ ہوا اور ان میں سے کتنی چیزیں ہماری ضرورت کی تھی، کتنی چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں تھیں، تو اس سے کتنا انسان کو سکون محسوس ہوگا۔ سب سے پہلی جو نقد جذبہ حاصل ہو، تقریباً یقیناً ایسا ہو رہا ہے، اکثر و بیشتر 80% انسان جو ہم معاشرے میں ہم ہی لوگ بس رہے ہیں، ہمارا پیسہ فضولیات میں لگ رہا ہے اور اس کی وجہ بجٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور پھر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے کہ پوری نہیں پہنتی، پوری نہیں پڑ رہی میری، تو پوری اس لیے نہیں پڑ رہی کہ ہم نے آگے پیچھے سے تو جو آ رہا ہے وہ مناسب آ رہا ہے، ہم نے آگے اس کو بہت زیادہ کھول دیا ہے، اب جو کھولا ہوا منہ ہے اس کو ذرا کم کر دیں گے تو انشاءاللہ پوری پڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت جو شروع میں عرض کی کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور یہ جو اسراف ہے یہ صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں منع نہیں، دینی چیزوں میں منع ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول وضو فرما رہے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، تو آپ پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو 3 دفعہ سے زیادہ پانی کو استعمال کر رہے ہیں، یا پانی کی جو مقدار ہے وہ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ اس پہ 10 آدمی وضو کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا پانی بہا رہا ہے، ٹوٹی کھول کر بیٹھ گیا ہے، کبھی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، موبائل جو ہے وہ کان سے لگا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں اور مسواک چل رہی ہے، تو یہ وضو کا پانی، مسجد کا پانی، یہ اسراف میں یہ بھی آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما ھذا الاسراف، بھائی یہ اسراف کیسا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے آگے سے تعجب سے پوچھا او فی الوضو اسراف یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو کار خیر ہے، جتنا پانی بہا دو، خیر ہے نا، خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، جتنا مرضی کر لو، 10 دفعہ وضو بیٹھے بیٹھے آپ کرتے رہیں۔ فرمایا نا نعم فی الوضوء اسراف وان کنت علی شط نہر جار، فرمایا کہ ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اور یہ بھی سنو، اگر تم چلتی بہتی نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں تم وضو کر رہے ہو، تمہارا پانی ضائع نہیں ہو رہا، وضو کیا پانی دوبارہ نہر کے اندر چلا گیا، کوئی کاؤنٹنگ میں فرق نہیں آ رہا، جو نکلا وہ دوبارہ واپس چلا گیا، پھر بھی اگر تم نے 3 دفعہ سے زیادہ آزاد دھوئے ہیں تو اسراف میں شمار ہوگا۔ تو جب دینی معاملے میں اور پھر ایسی سچویشن میں اتنی باریک بینی سے کو دیکھا گیا، تو ہمارے جو دنیاوی معاملوں میں ہم کمائیاں اڑا دیتے ہیں، محنت سے خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ، اللہ کی نعمت جو ہے اس کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں کہ ایک دن میں لاکھوں جو ہے وہ اڑا دیے اور اس کا کوئی کسی شمار میں نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے جب آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔